أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ترجمہ: چنانچہ حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا، پھر وہ اسے لے کر دور جگہ پر چلی گئی. سورہ مریم کی آیت نمبر 22 میں نے یہ تلاوت کی ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور جب ان سے ڈر لگنے لگا تو کہنے لگی، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو میں پناہ چاہتی ہوں. خیر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں حمل ہوگا، یعنی بچہ ہوگا، اور اسی طریقے پر ہوگا، یعنی آپ کی نہ شادی ہوگی نہ کوئی اور معاملہ ہوگا، بلکہ اسی طریقے پر حمل ٹھہرے گا، جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا. دو باتیں ہیں اس آیت میں. فحملتہ، ان کو حمل ٹھہر گیا. دوسری بات، جب حمل ٹھہرا تو اس بچے کو لے کر مکانن قصیہ، وہ ایک دور جگہ پر چلی گئی. یہ دو باتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، لیکن حمل ٹھہرنے کی کیفیت کیسے ٹھہرا؟ اس آیت میں، اس صورت میں، سورہ مریم میں تو صرف اتنی باتیں، حمل ٹھہرا. قرآن کی ایک دوسری صورت میں ہے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، کہ حمل کے ٹھہرنے کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، اور وہ پھونک مارنے کی وجہ سے وہ حمل ٹھہر گیا. تو حمل جو ٹھہرا ہے وہ اس طریقے پر ان کو ٹھہرا ہے. عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بچے کے ٹھہرنے کا ایک عجیب نظام بتایا ہے. عمومی طور پر قرآن میں اگر دیکھیں تو اللہ نے کیا فرمایا، اور دنیا چلتی بھی اسی طریقے سے، دنیا کا جو پروسیس ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ مرد اور عورت کے ملنے سے بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش دیکھیں، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش دیکھیں کہ ایک بغیر ماں باپ کے، ایک بغیر ماں کے، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، یعنی حضرت مریم کو حمل ٹھہرا کوئی آدمی کے ذریعے سے نہیں، بس وہ پھونک کے ذریعے سے. خیر، لیکن عام طور پر دنیا کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس دور میں ایک اور نظام چل رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلوننگ کے ذریعے سے بچے کو پیدا کرنا، جس میں ہوتا یہ ہے کہ صرف مرد یا صرف عورت سے بچے کی پیدائش ممکن ہوئی ہے. صرف مرد، عورت کی ضرورت نہیں ہے، یا صرف عورت، مرد کی ضرورت نہیں ہے، اور بچے کی پیدائش اس طریقے سے دنیا میں کیا جا رہا ہے. قرآن کے بیان کیے ہوئے نظام اور قرآن نے جو پیدائش کا نظام جو بتایا ہے، یہ اس کے بالکل برخلاف بات ہے. الغرض عزیز بزرگوں، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شیطانی فعل اور ایک شیطانی عمل کہا ہے. اس طریقے سے جو کرنے کا نام شیطانی عمل کہا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کی تخلیق کے اندر، اللہ نے جیسا تمہیں بنایا ہے وہ تخلیق میں چھیڑ چھاڑ مت کرو، یہ شیطانی عمل ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے، ظاہری خوبصورت بننا اور ظاہری طور پر کچھ چیزیں کی جا سکتی ہے. بھئی ظاہری طور پر خوبصورت بننا ہے، صابن سے دھو لو، فیس واش سے چہرہ دھو لو، ہلدی بھر بھر کے لگا لو، یہ سب چیزوں کی گنجائش ہے. لیکن اس کے لیے بالکل انسان چھلواتے ہی جا رہا ہے، بھویں کٹواتے ہی جا رہا ہے، دانت کے بیچ میں گیپنگ کروانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، اور کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ جلا ہے، نہ کٹا ہے، نہ کوئی عیب ہوا ہے،
اس کے باوجود خوبصورت بننے کے لیے سرجری کے ذریعے سے ناک کبھی لمبی کروا رہا ہے، چہرے کو بٹھا رہا ہے، یہ سب اللہ کی تخلیق میں بدلنے کی چیزیں ہیں، اس کو شیطانی عمل کہا گیا، ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو الغرض میں بات صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کلوننگ جو ہے، جو آج کل چل رہا ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ جائز عمل نہیں ہے۔ بغیر باپ کے، بغیر ماں کے بچے کی جو پیدائش، یہاں جو بغیر باپ کے بچے کی پیدائش، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، یہ اللہ کے کرنے سے ہوئی ہے، اس کو تو قرآن بیان کر رہا ہے صراحت کے ساتھ، اور یہ سارا جو عمل ہو رہا ہے وہ شیطانی عمل ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو الغرض حضرت مریم علیہ السلام کو حمل اس طریقے پر ٹھہرا، اور وہ حمل جیسے ہی ٹھہرا تو وہ بچے کو لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حاملہ کا پیٹ عام طور پر نکلا ہوا کرتا ہے، تو اس لیے اب لوگوں کے سامنے یہ چیز کا آنا، لوگوں کا دیکھنا اور ان کا اعتراض کرنا، ان کا سوال جواب کرنا اور ان کو تانے کا نشانہ بنا، اس وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام وہ جگہ چھوڑ کے ہی چلی گئی جہاں وہ تھی۔ اور لکھا ہے تقریباً جہاں وہ رہتی تھی اس سے 8 میل دور ایک جگہ ہے بیت اللحم جس کا نام ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی جگہ پر ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام وہیں پر چلی گئی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ڈیلیوری کا اور حاملہ جو عورت ہو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس کو پرسنل آئسولیٹ کر دینا چاہیے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام آئسولیٹ ہو گئی تھی خود بخود، جیسے یہ لفظ آج کل ہم بہت سن رہے پچھلے زمانے سے، کوارنٹائن، آئسولیٹ، اس سے پہلے اتنا زیادہ نہیں سنا تھا لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو سیلف اپنے طور پر ہی آئسولیٹ کر دیا، سب سے الگ ہو گئی۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جیسے بعض چیزیں حاملہ کو لے کر جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جیسے غلط عقیدے، بھئی عورت اگر حمل سے ہے تو ایسی صورت میں وہ اگر رشتہ دار میں انتقال ہو گیا ہے تو اس کے گھر بھی نہیں جا سکتی ہے، مردے کی پرچھائی پڑے گی تو اس کی وجہ سے بچہ کبھی مرا ہوا نہ پیدا ہو جائے، غلط عقائد ہے، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ان چیزوں کے۔ اچھا، بچے کی جب ڈیلیوری ہو گئی تو اس کے بعد اس کے پلنگ پر جہاں ڈیلیوری والی عورت اپنے بچے کو لے کر سوتی ہے تو بعض یہ کہتے ہیں اس کے پلنگ پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، اگر ناپاکی ہے تو ویسے بھی نہیں بیٹھنا ہے، وہ تو اگر کوئی عام انسان کے جسم سے بھی خون بہ رہا ہے اور وہ ناپاکی پلنگ تو وہ تو ویسے بھی نہیں، لیکن ایک عقیدہ کہ حاملہ کا پلنگ ہے اس وجہ سے نہیں بیٹھا جائے گا تو یہ درست نہیں ہے شریعت کے حساب سے۔ تو الغرض یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت مریم علیہ السلام لے کر علیحدہ ہو گئی۔ ڈیلیوری کے مرحلے کے اندر اس طریقے پر عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ 7واں مہینہ 6واں مہینہ عورت کو ہو گیا ہے، اس کے باوجود سسرال والے ایسے ظالم ہوتے اس سے کام لیتے ہی جا رہے، اگر اس کو آرام کی ضرورت ہے، ہاں لیکن اس کو خود کی ضرورت ہے کام کرنا، کہ اس کو کرنا چاہیے تاکہ بچے کی ڈیلیوری کے اندر آسانی ہو، سہولت تو اس کے خود کے لیے، کہ جتنا زیادہ کام کے اندر اور جتنی جو چیزیں ڈاکٹرز نے بتائی ہے، یا جو بڑے بوڑھے، اور ڈاکٹرز بھی کیا اب تو جو بڑے بوڑھے بتا کر گئے ہیں، ورنہ ڈاکٹر تو جیسے ہی آئے 8-9 مہینے تک تو بچہ بالکل تندرست ہوتا ہے، اور آخری مہینے کے اندر آ کے بچہ الٹا بھی ہو جاتا ہے اور گلے کے اندر سب چیزیں پھنس بھی جایا کرتی ہے، اور پھر فوراً تاریخ آپریشن کی آ جاتی ہے کہ بس سب آپریشن ہی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو جان کا خطرہ ہے، وہ تو کوئی رسک نہیں لے سکتے ہم ذرا بھی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھے۔ دیکھیے، جس ذات نے، ہمارے استاد بہت پیاری بات کہتے تھے کہ جب وہ اسپتال میں اپنی بیوی کو لے کر گئے تو ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا، یہ مسئلہ ہو گیا، کہا جس ذات نے اس کو یہاں ٹھہرا ہے وہ ذات نکالنے پر بھی قادر ہے، اور الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی۔ اس لیے جب بھی کبھی ایسا موقع ہو، جب بھی بچی کو لے کر یا کسی بھی لڑکی کو لے کر ہسپتال جائیں ڈیلیوری کے موقع پر، تو قرآن کی ایک آیت گھر والے سب پڑھتے رہے، ثم السبیل یسرہ، اے اللہ اس کے راستے کو تو آسان کر دے اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ راستے کو، اس کے لیے ڈیلیوری کو آسان کر دیں گے۔ تو خیر، حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ ہو گئی، اور یہ جو 2-4 باتیں تھی میں نے ذکر کر دی، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ اب مدت حمل کتنی تھی، یعنی یہ بچہ ان کے پیٹ میں رہا اس کی مدت، مفسرین 2 باتیں اس میں ذکر کرتے ہیں۔ عام عورتوں کا جیسا حمل ہوتا ہے اتنی مدت، اور عام عورتوں کا حمل یعنی عام عورتوں کی مدت حمل کتنی ہے، بچہ پیٹ میں رکھنے کی مدت کتنی ہے، کم سے کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی اگر آج شادی کی اور 6 مہینے پورے ہو کر 7ویں مہینے کے اندر اگر انٹر ہوا اور بچہ ہو گیا تو وہ اسی باپ کا ہے، شک شبہ نہ کرے پھر ایسے موقع پر۔
اللہ یہ کہ کوئی ظاہری وجوہات کوئی اور نظر آ جاوے. لیکن 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا شریعت کہتی ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. بچے کو جننا اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت وہ 30 مہینے ہے، اور 30 مہینے کے اندر 2 سال تک تو دودھ پلانا ہے، یعنی 24 مہینے وہ نکل گئے تو آخر میں بچتے ہیں 6 مہینے. تو 6 مہینے میں حمل ہو سکتا ہے مکمل. تو کم سے کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک حمل ٹھہرنے کی. اس سے 2 سال سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اگر 9 مہینے سے اوپر بھی جا رہا ہے تو گھبرائے نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے، ان کے متعلق لکھا ہے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش تقریباً ماں کے پیٹ میں 2 برس تک رہے. جب ڈیلیوری ہوئی تو دانت آ چکے تھے، ایسی ڈیلیوری ہوئی. اس لیے ضحاک کا مطلب ہوتا ہے ہنستا ہوا، ہنسنے والا ضحاک. تو وہ آئے تھے تو وہ اسی طریقے سے آئے تھے. تو خیر، لیکن عام طور پر جو عورتوں کی مدت ہوتی ہے وہ 9 ماہ ہوتی ہے کہ 40 مہینے کے اندر بچہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے جننے کی. اگر اس سے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن اوپر ہو گیا کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے فیملی اچھا ڈاکٹر ہو، اس کی صلاح لی جاوے، بہترین ہو، جو خیر خواہ ہو. ورنہ یہ نہیں کہ 9 مہینے ہوئے کہ بس اب کسی طریقے. اس لیے کہ اکثر ہسپتالوں کے ٹارگٹ طے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنی ڈیلیوری کرنی ہے، نارمل میں انتظار کرنا پڑے گا، خرچہ کم آئے گا، تو ٹارگٹ کہاں سے پورے ہوں گے؟ اور آپریشن کرنے کے اندر ٹارگٹ بھی پورے ہوں گے. اور جو وقت دیا ان کو، پھر ہمیں ان کے وقت کا انتظار نہیں کرنا، انہیں ہمارے وقت کا بھی انتظار کرنا ہوگا. ٹائم لے کر آ گئے ہیں پہلے سے، پیشنٹ ہمارے سامنے، اچانک سے رات کو دوڑنا، تو یہ تمام چیزیں ہوا کرتی ہے. اس لیے کوشش یہ کرے کہ بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ذات روح ڈالنے پر، جسم میں جان ڈالنے پر قادر ہے، وہ ذات باہر نکالنے پر بھی قادر ہے. تو حضرت مریم کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو ان کو حمل ٹھہرا وہ عام عورتوں کی طرح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ہو گیا. جیسے ہی پھونک ماری پیٹ میں حمل ٹھہرا، کچھ ہی وقت میں، کچھ ہی گھنٹوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی ہے. اور اسی کو ایک اور مفسر نے بھی یہ بات بیان کی ہے. تو خیر جو بھی ہو، یہ تو پورے معجزاتی طور پر ہی ہو رہا ہے یہاں پر، تو سارا کے سارا حضرت مریم کی کرامت ہی ہو رہی ہے یہاں پر تو ساری کے ساری. اس لیے ہمیں کوئی چیز کا اشکال نہیں ہونا چاہیے. تو خیر حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا. وہ حمل کی مدت اب جو بھی رہی ہو، فانتبذت به مکانا قصیا، پھر وہ ان کو لے کر دور چلی گئی. حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر دور، یعنی کتنا دور چلی گئی؟ تقریباً 8 میل. جس جگہ پر وہ رہتی تھی وہاں سے 8 میل تقریباً بیت اللحم نامی جو جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر لے کر حضرت مریم علیہ السلام ان کو چلی گئی. تو اس آیت میں یہی بات، 2 باتیں ذکر، حمل ٹھہرا اور وہ حمل کو لے کر دور جگہ پر چلی گئی. آئندہ آ رہا ہے کہ جب تکلیف ہوئی، ڈیلیوری کس طریقے سے ہوئی اور کیا کیا الفاظ ان کی زبان سے نکلے. ظاہر سی بات ہے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو لوگوں کے منہ تو کہاں بند ہونے کے ہیں. انہوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، چاہے یہ نیک خاتون ہے تو لوگوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا. تو اس موقع پر جب ان کو پریشانی ہوئی، اس پریشانی کے عالم میں وہ اللہ سے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ بس میں مر جاتی تو اچھا رہتا. جیسے ہم کنٹال کے کبھی کہہ دیتے ہیں پریشان ہو کے، بس اللہ اب تو موقع کام کا چلتا نہیں ہے، بہت پریشان ہو گئے ہیں، یہ ٹینشن، بس اب اللہ اب تو بلا لے. تو ایسا بولنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یعنی موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے جو تمنا کی وہ کس طریقے کی تھی انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا اللہ. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.